السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دعوت کی 12ویں بصیرت، احوال کا جائزہ لینا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا بلکہ چرند و پرند اور ہواؤں پر بھی حکومت و بادشاہت عطا کی تھی۔ آپ کی عادت تھی کہ ملک کے احوال کا جائزہ لیتے اور اپنے ماتحتوں پر نظر رکھتے۔ اس لیے ایک دن سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، اور یہ پرندے دیگر لشکروں کی طرح ایک لشکر کی حیثیت سے آپ کی سلطنت میں تھے۔ اس لیے جس طرح آپ انسانوں اور جنوں کی خبر رکھتے، اسی طرح جانوروں اور پرندوں کا بھی جائزہ لیتے اور ملک کے نظام کو کامیاب اور درست طریقے سے چلانے کے لیے یہ جائزہ لیتے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، ملک کا دائرہ جب وسیع ہو جاتا ہے، ماتحتوں اور رعیہ کی کثرت ہو جاتی ہے اور بادشاہ ان کی حفاظت و نگرانی سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ملک کے احوال کی چھان بین میں نہیں لگتا، تو نظام حکومت درہم برہم ہو جاتی ہے، تباہی و بربادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، فساد و بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، برائیاں عام ہو جاتی ہیں، خصوصاً ان اطراف میں ناگفتہ بحالت پیدا ہو جاتی ہیں جو بادشاہوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ کتنے ممالک ایسے ہیں جو تباہی و برباد ہو گئے، اور ان کی بربادی کی ابتدا ان اطراف سے ہوئی جو بادشاہ کی نگاہ سے دور تھے۔ اس کی مثال حکومت بنی امیہ ہے۔ اس میں فساد و بگاڑ انہی اطراف کے راستے سے آیا تھا جس کو ایک گورنر نے محسوس کیا اور بادشاہ وقت کو آگاہ کیا، اور برائیوں سے بچنے کے لیے بطور پیغام کے ایک شعر لکھ کر بھیجا کہ میں راکھ میں آگ کی طرح چمک دیکھ رہا ہوں جو بہت جلد ہی شعلہ جولا بننے والی ہے۔ لیکن بادشاہ نے اس گورنر کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنے حال میں مست رہا۔ آخر اس کی حکومت ختم ہو گئی، ملک تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ ہاں میرے پیارے بھائیوں، اب دیکھیے سنت الہی یہ ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ان کے معاملات کی شکلیں بناتا ہے، ان کے تمام افعال کی کاموں کی خبر گیری رکھتا ہے، کرتا ہے وہ ان کا محافظ و نگہبان ہوتا ہے، ان کے ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اور تم جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ملک کی حفاظت، اس کے نگہبانی، دیکھ ریکھ اور وقتاً فوقتاً اس کے احوال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ نظامت حکومت میں کس طرح کا کوئی فساد و بگاڑ اور بد نظمی سے قبل از وقت آگاہ ہو جائے اور اس کے سدباب کی کوشش میں لگ جائے، اور حکومت
بدستور چلتی رہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کام کرنے والوں کی خبر گیری کی اور لوگوں سے ان کے احوال دریافت کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے خداوند قدوس آپ کی حکومت میں عدل و انصاف کو قائم کر دیا۔ امان اور امن کی فضائیں اللہ پاک نے بنا دی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس لیے ہمارے بڑے یعنی اس کام کے ذمہ دار کام کرنے والے جب ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو آنے کے بعد میں ہماری کارگزاری لیتے ہیں، ہمارے احوال دریافت کرتے ہیں کہ ہم نے کیسا کام کیا اور کس احوال پر ہم نے جو ہے کام کیا۔ ہمارے احوال وہ لیتے ہیں اور بیچ بیچ میں ہماری نگہبانی اور نگرانی بھی کرتے ہیں۔ تو ہم کو کام جو کرنا ہے بصیرتوں کے ساتھ میں کرنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ میں ہم علماء کرام کی قدر کرتے رہیے، چاہے وہ کام کرنے والے ہو یا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔